ينصرنا قلب الناصر ينصرنا قلب الناصر ينصرنا قلب الناصر الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بجود محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم، ہمراہی یا مہجوریت کربلا کے ترازو میں اس عنوان کے تحت اس گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے، جس کی اس سلسلے کی 5ویں کڑی ہے۔ اب تک کی گفتگو میں ہمراہی اور مہجوریت، وفاداری اور بے وفائی، ان دونوں مطالب پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں امام علیہ السلام کی ہمراہی کرنا تو اس کے لیے خود امام علیہ السلام کے کلام کے تحت جس طرح سے زیارت جامع کبیرہ کا سہارا لیا گیا، اور خود امام علیہ السلام کے کربلا کے اس واقعے کے دوران جو آپ نے شعار بلند کیے، جو موقف اپنایا، اس کے تحت دیکھا جا سکے کہ آیا ہمارے اندر وہ صفات موجود ہیں کہ جو ہمراہان امام علیہ السلام کی ہیں، یا خدا نہ کرے ایسی صفات ہیں کہ جو امام علیہ السلام کو ترک کر دینے والے افراد کی ہیں، تاکہ ان ایام کے اندر، ان شبوں میں واقع کربلا کو اپنے سامنے رکھ کر انسان غور کر سکے، فکر کر سکے اور اپنے آپ کو کربلا کے ترازو میں پرکھ سکے، اور پھر انشاءاللہ اپنے لیے اس عزم و ارادے کے ساتھ کہ جو اصحاب امام علیہ السلام کا ہے، ان کی تعصی کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کو اپنا نمونہ عمل بناتے ہوئے، انہی کی طرح عزم راسخ کے ساتھ، ارادے محکم کے ساتھ امام علیہ السلام کے خیموں کی طرف بڑھیں اور امام علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی بن سکیں۔ بلو جو محمد و آل محمد کا کل کی گفتگو میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ افراد جو کہ امام علیہ السلام کو ترک کر دیتے ہیں اور امام علیہ السلام کو مہجور کر دیتے ہیں، انہیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے، تاریخی مثالیں پیش کی گئیں، اور ایسے افراد، بڑی بڑی شخصیات جن کو کوفہ کے اندر مثلا حضرت ہانی ابن عرفہ کی مثال پیش کی گئی کہ اس طرح کوفہ کے اندر اتنی بڑی شخصیت، اتنے زیادہ آوان و انصار ہونے کے باوجود کیوں تنہا رہ جاتی ہے؟ اس لیے کہ افراد ایک ایسا موقف انتخاب کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں بے طرفی یا نیوٹرلٹی کا، انڈیفرنٹ ہونے کا، کہ ہم نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں، نہ کسی جنگ میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے۔ اور پھر بیان ہوا کہ یہ مرض جو ہے امت مسلمہ کے اندر کچھ عرصہ پہلے، جسے کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا واضح طریقے سے اگر جو سامنے آتا ہے، گرچہ وہ سقیفہ کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن بیعت امام علیہ السلام کا جو وقت آتا ہے 36 ہجری کے اندر، اس زمانے میں کھل کے چیز سامنے آتی ہے، اور بڑے بڑے اصحاب مدینہ کے اندر بات شروع ہوتی ہے، اور بہت بڑے اصحاب، نامور اصحاب جن کا کل نام بھی لیا گیا، وہ لوگ امام علیہ السلام کی بیعت نہیں کرتے اور بے طرفی کو انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کوفہ کے اندر اس زمانے میں ابھی کوفہ کیپٹل نہیں بنا ہے، امام علیہ السلام کی بیعت مدینہ میں ہوئی ہے، کوفہ کو بعد میں آپ نے انتخاب کیا کیپٹل کے عنوان سے۔ تو کوفہ جو شہر ہے، اس کی کیا حالت تھی؟ کیونکہ کوفے کا ڈائریکٹ تعلق کربلا کے واقعے سے ہے، اس لیے کوفے پہ خاص ایک اگر ہم توجہ دینا چاہیں، کوفہ میں یہ حالت تھی کہ اس وقت، اس سے پہلے کہ امام علیہ السلام خلافت کے اس منصب پہ فائز ہوتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر ان کو خلافت ملتی ہے 36 ہجری میں، اس سے پہلے ہی
کوفے کا جو والی ہے ابو موسیٰ اشعری ہے. خلیفہ سوم کے زمانے میں ابو موسیٰ اشعری کو جو ہے کوفے کا حاکم بنایا گیا. اچھا کوفہ جو ہے وہ کس قسم کا شہر ہے؟ کوفہ وہ شہر ہے کہ جسے کہتے ہیں باقاعدہ بنایا گیا ہے. یہ شہر جسے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ مثلا جس طرح سے مکہ ہے یا دوسرے ہمارے پاس یمن ہے یا اس طرح کے جو مصر ہے، باقاعدہ ایک ایسا شہر ہے جس کو خود بنایا گیا ہے. جیسے آپ ہمارے ملک کے اندر فرض کریں اسلام آباد، کہ جس کو پہلے اس کا وجود نہیں تھا، اس کو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے باقاعدہ ایک پرپس کے لیے. کوفہ بھی ایک ایسا شہر ہے کہ جس کو ایک پرپسفلی جو ہے وہ ایک بنایا گیا. کس پرپس کے لیے بنایا گیا؟ جب خلیفہ دوم کے زمانے کے اندر فتوحات جو ہیں اس کا جو دائرہ جو ایکسپینڈ ہونا شروع ہوتا ہے، تو ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ ایک ایسے جگہ ہو کہ جہاں پر یہ فوجیں جمع ہو کر ایک کینٹونمنٹ ہے اور مثلا ایک فوجی چھاونی ہے، اور یہاں پہ جو ہے پورے عالم اسلام سے جو ہے ان جنگجوؤں کو، واریئرز کو جو ہے جمع کیا جاتا ہے. اب مختلف قبائل سے یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. خاص ان کے لیے بنایا گیا ہے یہ شہر. یہاں پہ فوجی جمع ہوں گے اور ان کا شہر ہوگا، تاکہ جب بھی ہم کو کہنا ہو کہ ہم مثلا فرض کریں اب اس علاقے میں جانا ہے، اس طرف ہم کو پیش قدمی کرنی ہے، اس علاقے کو فتح کرنا ہے، تو یہ دستہ جو ہے، فوجیوں کا دستہ جو ہے وہ اس شہر سے حرکت کرے گا. کبھی کہا جائے اس طرف حرکت کرنی ہے. مختلف جو ہے ایک سینٹرل ہمارے پاس ایک جگہ موجود ہو کے جہاں سے یہ کام کیا جا سکے. تقریباً جو ہے وہ اس کی جب بنیاد رکھی جاتی ہے تو ہزاروں کی تعداد میں افراد، واریئرز، جنگجو افراد جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ. صرف واریئرز تو نہیں، جو ایک آپ کو پرماننٹ ایک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں فوجی چھاونی کا جو ہے وہ ایک انتظام کرنا ہے، تو اپنی فیملیز کو لے کر آتے ہیں. جب اپنی فیملیز کو لے کر آتے ہیں تو ظاہر بات آہستہ آہستہ یہ ایک بڑی آبادی کی صورت اختیار کر لیتا ہے یہ شہر، یعنی یہ کینٹونمنٹ، اور پھر ایک شہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اس کا نام، یہ شہر جو ہے اس طرح سے وجود میں آتا ہے، یعنی اس کی آبادی اس طرح سے جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. خوب، یہ شہر چونکہ از اول اس کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی کہ یہاں پہ واریئرز ہوں گے، جنگجو افراد ہوں گے. اب آپ کو معلوم ہے کہ جنگجو افراد جو ہوتے ہیں، جو فوجی ہوتا ہے، اس کی خاص مینٹیلٹی ہوتی ہے. وہ عام شہری سے ہٹ کر ہوتا ہے. اس کی زندگی کے اندر جو ہے بہت زیادہ جسے کیا نرمی اور جو ہے بہت زیادہ اختیارات، آزادی، یہ سب نہیں. اس کو جو ہے ایک کمانڈ کو فالو کرنے والی اس کی نیچر ہوتی ہے کہ میری جو ہائر کمانڈ ہوگی مجھے حکم دے گی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ایک جسے کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ والا ماحول ہوتا ہے. فوجی جو ہے وہ اس قسم کی مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے. یہ سارے جو جنگجو ہیں ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مثلا آپ کہیں جمہوریت ہو، ڈیموکریسی ہو، حقوق ہو، آزادی ہو، اختیار ہو، نا، اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ ہمیں بتائیں یہ کام ہے، یہ کرنا ہے، اس طرف جانا ہے. جو یہ کام نہیں کرے گا، جس کو جو معمولیت دی گئی ہے، جو اس کو جو رسپانسبلٹی دی گئی نہیں دی جائے، وہ نہیں کرے گا، اس کو سزا دی جائے گی. اس قسم کا ایک ماحول ہے. دوسرا، یہ لوگ جو جمع ہوئے ہیں اس شہر کے اندر، کس عنوان سے جمع ہوئے ہیں؟ صرف فوجی نہیں ہیں، مسلمان فوجی ہیں. ان کو جو ہے جو حکم دیا، ان کے لیے جو ایم اور جسے کہتے ہیں ہدف رکھا گیا کیا ہے کہ تمہیں فتوحات کرنی ہے، اسلامی سرزمین کے دائرے کو جو ہے بڑھانا ہے. اچھا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم کہیں کہ یہاں پر فتوحات اس لیے ہو رہی ہیں کہ انسانوں کی ہدایت کا جو ہے اور انسانیت کو جو ہدایت کی طرف لایا جائے، خدا سے نزدیک کرنے کے لیے. نہیں، یہاں پہ اب تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو چکا ہے معاملہ. اب یہ ہے کہ اگر ہم علاقوں پہ قبضہ کریں گے، فتوحات ہوں گی، تو یہاں پر ہم کو کیا ملے گا؟ مال غنیمت ملے گا، مسلمانوں کی دولت میں اضافہ ہوگا، مسلمان مالا مال ہوں گے. اب یہ وہ کانسیپٹ جو ہے جو پہلے کا تھا ختم ہو چکا ہے. اب فتوحات اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ اسلامی سرزمین کو ایکسپینڈ کیا جائے اور اسلامی جو خلافت ہے اور مسلمانوں کی جو خلافت ہے یہ مالا مال ہو سکے، مسلمانوں کی حالت بہتر ہو سکے. اس طرح خوب، یہ مسلمان فوجی جو کوفہ میں جمع ہوئے ہیں، بس ایک تو فوجی ہیں، دوسرا کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ خدا کی خاطر جنگ کرنا تھوڑا اب پیچھے ہو گیا ہے. اب اصل کیا ہے؟ جنگ کریں گے، پیسہ کمائیں گے، مال غنیمت حاصل ہوگا، ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی. اور لیکن ہے کون؟ یہ کوئی کافر فوجی تو نہیں ہے، مسلمان فوجی کہ جو عبادات کو بھی اہمیت دیتا ہے، نماز، روزہ، یہ تمام چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، کہ ظاہری جو اسلام کی جو عبادات ہیں، جو فروعات ہیں، اس کو بھی اپنی زندگی میں رکھنا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ان کاموں کو بھی انجام دینا ہے. تو اس قسم کے ایک شہر ہے، اس میں ہزاروں تعداد میں افراد اس لیے یہاں پہ جمع ہوئے.
اس جگہ کا جو والی ہے، اچھا یہاں پہ اس کوفے کی یہ تجربہ رہا، چونکہ اس طرح کی مینٹیلٹی اس شہر کی ہے، بس یہ اپنے لیے کس قسم کے حاکم کو پسند کریں گے؟ ایسا حاکم جو سخت مزاج ہوگا، کیونکہ ان کی مینٹیلٹی بتائے گی، فوجیوں کی مینٹیلٹی اس طرح سے، یہ سخت قسم کا حاکم ہو اور جو ہے مسلمان ہو، مثلا ظاہری طور پر نماز روزہ اور ان چیزوں کی پابندی کرتا ہو۔ اگر یہ دو خصوصیات اس کے اندر ہیں تو چاہے وہ کس قسم کا بھی ہو، جو ہے وہ ظلم کرے کچھ، اس سے مسئلہ نہیں ہے، اس کے مزاج میں سختی پائی جائے اور مسلمان ہو، یعنی ظاہری احکام پر عمل کرتا ہو۔ یہ دو خصوصیات اگر کسی میں پائی جاتی ہیں، اس قسم کے حاکم کو کوفہ کا شہر پسند کرتا تھا۔ اور تجربے نے بتایا کہ جب بھی کوفہ کے اندر ایسا حاکم آیا کہ جو نرم مزاج تھا، اس کو کوفہ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، کوفیوں نے اس کو باہر نکال دیا۔ مثلا امام علی علیہ السلام کو کوفہ نے کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ امام علیہ السلام ایک نرم مزاج، یعنی یہ کہ ظلم نہیں کرتے تھے، لوگوں کو حقوق دیتے تھے، حتیٰ وہ لوگ جو کہ جنگ پر نہیں جانا چاہتے تھے، امام علیہ السلام کو زبردستی جنگ پہ بھی نہیں بھیجتے تھے۔ یہ کوفہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ کون سا سسٹم ہے، اتنی آزادی تو کوفہ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کوفی جو ہے وہ فوجی مائنڈ سیٹ کا ہے، اس کے اندر آپ اس کو حکم دیں، ڈکٹیٹ کریں، یہ اختیار دینا، اگر میں نہیں جانا چاہ رہا تو اچھا امام علیہ السلام کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نہ جائیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہ رہا، مجھے جو ہے وہاں بھیج دیں، امام علیہ السلام کہتے ٹھیک وہاں چلے جاؤ۔ اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے تو امام علی علیہ السلام اس کو جو ہے وہ آرگومنٹس کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ جس کو سمجھائیں۔ یہ کوفہ کے مزاج میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے ہمارے یاسر کوفہ کے اندر جو ہے حاکم رہ چکے ہیں، ہمارے یاسر بھی جو ہے ایک زمانے کے اندر کوفہ کے گورنر اور والی کے طور پر بھیجے جاتے ہیں، کوفہ ان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ہمارے یاسر بھی ایسے نہیں کہ جنگجو نہیں تھے، نہیں وہ بھی جنگجو تھے، یعنی ایک واریر تھے، مجاہد تھے، لیکن وہی چیز ظلم نہیں کرتے تھے، ڈکٹیشن، اور مثلا کیا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ جو ہے وہ، اگر تم جنگ پہ نہیں جاؤ گے تو تمہیں یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا، یہ ساری چیز استعمال نہیں کرتے تھے، جس سے کہتے ہیں کہ سیاست مداروں کی جو فریب اور دھوکہ اور نیرنگ کے ذریعے کسی بھی طرح سے بلاخر جو ہے لوگوں کو اپنے تابع بنانا، یہ ساری خصوصیات مولا کے ماننے والوں کے اندر تو نہیں ہوتی، نہ مولا میں تھی نہ ان کے ماننے والوں میں تھی۔ اس لیے اس قسم کے افراد، یہ جو والی تھا جب امام علی علیہ السلام اس کوفہ کے اندر یعنی جب آپ کی خلافت کا آپ کو ملتی ہے، منصب خلافت ملتا ہے، تو اس وقت کون جو ہے وہاں پہ حاکم ہے؟ ابو موسیٰ اشعری۔ ابو موسیٰ اشعری کے اندر دونوں خصوصیات موجود ہیں۔ یہ شخص کون ہے؟ رسول خدا کے زمانے کے اندر، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یعنی مہاجرین میں سے، یہ شخص مہاجرین میں سے ہے، اور ان لوگوں میں سے ہجرت کرنے والے جو پہلی ہجرت ہے، ہجرت حبشہ۔ اور دیکھیں کس قسم کی شخصیت ہے۔ ہجرت حبشہ میں حضرت جعفر طیار کے ساتھ جو لوگ گئے ان میں سے ایک ابو موسیٰ اشعری بھی ہے۔ اتنا سابقہ ہے اس کا اسلام کے اندر، پرانے لوگوں میں سے یمنی۔ اچھا، جب ہجرت حبشہ کے بعد جو ہے جو لوگ واپس آتے ہیں اور تو امام وہاں پہ جو ہے رسول خدا ان کو بھیجتے ہیں یمن۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو مسلمان ہوں ان کو تعلیم دی جائے، فقہ کی تعلیم دی جائے۔ معلم فقہ ہے ابو موسیٰ اشعری، یمن جاتے ہیں اور یہ کام بھی انجام دیتے ہیں، تبلیغ دین کا کام بھی انجام دیتے ہیں۔ بس ایک خصوصیت، ایک ظاہری طور پر اچھا مسلمان ہے، معلم فقہ ہے۔ دوسرا، فتوحات کے اندر ان کو جو ہے بعض مثلا یہ خوزستان وغیرہ کے علاقے جو ہے ایران کے، یہ ان کی فتوحات کے اندر جو مثلا مختلف لوگوں کو بھیجا گیا، یہ کمانڈر رہ چکے ہیں، مجاہد ہیں۔ ایسا نہیں کہ مثلا جو ہے کوئی گھر پہ بیٹھ جانے والا کوئی ڈرپوک قسم کا آدمی، نہیں، مجاہد ہے، بس جنگجو بھی ہے، ظاہری مسلمان بھی اچھا ہے۔ صوت لہن کے لحاظ سے مثلا کسے کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں بھی جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ اچھی قرات کرنے والے افراد۔ اس زمانے کے اندر جس چیز کو جو ہے معیار بنایا جاتا تھا دینی تعلیم کا، کیا قرآن کی تعلیم، جو قاری قرآن ہوتا تھا، جو وہ اسی سے جو ہے وہ مسئلے مسائل بیان کیا کرتا تھا۔ اتنی زیادہ ایکسپینشن تو نہیں ہوئی تھی فقہ کے اندر، نہیں، یہی لوگ مثلا مسائل سیکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اب یہ جو ہے اس قسم کا انسان جو جنگجو بھی ہے اور ظاہری طور پر مسلمان بھی ہے، اچھا مسلمان جسے کہتے ہیں، مثلا لوگوں کے طور پہ جو ان کے معیارات ہیں اس میں کیا ہے کہ انسان یہ چیزیں جو آتی ہیں اور اس پر عمل کرتا ہو، یہ کوفے کا والی ہو زمانے کے اندر۔ امام علی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس کو ہٹا دیں۔ جب امام علیہ السلام خلافت پر آتے ہیں، جس طرح سارے والیوں کو جو ان سے پہلے کہ خلافت سوم کے زمانے کے اندر جن کو والی بنایا گیا تھا، امام علیہ السلام آ کے سب کو عزل کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے امیر شام تھا، معاویہ تھا اس زمانے کے اندر، جس کو امام علیہ السلام نے عزل کیا، اور جس کے عزل کو
اس نے جب ایکسیپٹ نہیں کیا اس کے بعد وہ جنگیں پیش آئیں. تو انہی میں سے ایک کوفہ کا والی ہے ابو موسیٰ اشعری. امام علیہ السلام چاہتے ہیں اس کو بھی عزل کر دیا جائے. اب یہاں پر اس کی شخصیت کو دیکھیں کہ کوفہ اس قسم کے شخص کو پسند کرتا ہے. اور ایک اور پلس پوائنٹ ان کے حمایت کے اندر کیا جا رہا تھا, کوفہ کے اندر بہت سارے جو قبائل تھے یمنی قبائل تھے. کوفہ کی ساخت میں از اول جو بنا ہے کوفہ, تو یمنی قبائل وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں موجود تھے. اور ابو موسیٰ اشعری کون ہے؟ معلم فقہ ہیں یمن کے اس اوائل کے زمانے کے اندر, صدر اسلام کے زمانے کے اندر, کہ یہ تو یا بلا واسطہ یا با واسطہ بہت سارے ایسے لوگ جو یہاں پہ اس وقت موجود ہوں گے کوفہ کے اندر, ان کے استاد ہیں مثلا, ان کو انہوں نے پڑھایا ہے, یہ تو اتنے قدیمی انسان ہیں. تو ان کو ہٹانا, یہاں پہ مالک اشترا کے امام علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو جو ہے نہ ہٹایا جائے. اب مختلف جو ہے روایات ہیں تاریخ کے اندر, بعض دفعہ کہا کہ امام علیہ السلام ہٹاتے ہیں, کسی اور کو منتخب کرتے ہیں, بھیجتے ہیں, لیکن وہ شخص جو ہے وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو حالات دیکھ کے خود ہی جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے, نہیں ہو سکتا, واپس آ جاتا ہے. یا یہ کہ مثلا بعض روایت کے مطابق کہا کہ مصلحت نہیں دیکھی گئی کہ اس وقت جو ہے ابو موسیٰ یہ کوفہ شہر کسی اور کا ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اس لیے جو ہے ابو موسیٰ اشعری کو باقی رکھا جاتا ہے, یا مصلحتاً یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, خلاصہ یہ باقی رہتا ہے. مدینہ کے اندر بہت سارے اصحاب نے جس طرح سے کل بیان ہوا بیعت نہیں کرتے اور بے طرفی کا جو ہے وہ اس کو انتخاب کرتے ہیں راستے. جب کوفہ کے اندر یہ بالآخر اب امام علیہ السلام کی بیعت ہو چکی مدینہ کے اندر, اب کوفہ میں خبر آتی ہے کہ امام علیہ السلام کی بیعت کرنی ہے. خوب, اب لوگ مسجد میں آتے ہیں, ابو موسیٰ اشعری وہاں پر آ کے کیا فرماتے ہیں, کس کا والی ہے؟ اب اس وقت بالآخر والی کس کا ہے؟ خلیفہ چہارم امام علیہ السلام کا والی ہے. اصولاً کیا ہونا چاہیے؟ نمائندہ حکومت ہے, تو امام علیہ السلام کی بیعت لوگوں سے, بجائے اس کے کہ لوگوں کی بیعت لے امام علیہ السلام سے, کہتے کہ میں یہاں پہ توقف کروں گا, ابھی ہم انتظار کریں گے, دیکھیں گے کہ حالات کس طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. عجیب ہے, حکومت کا نمائندہ ہے لیکن کہتا ہے کہ میں اس وقت جو ہے وہ بیعت نہیں, لوگوں کی بیعت کو قبول نہیں کروں گا امام علیہ السلام کی, اس وقت ہم توقف کریں گے, دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اس طرح سے بہت زیادہ ہمارے یہاں جو افراد جو ہیں وہ اس طرح ابھی ذرا دیکھا جائے, ذرا جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے حکومت کل کو ادھر سے نکل کے ادھر چلی جائے, میں ان کی بیعت کروا لوں تو پھر میرا مستقبل کا کیا ہوگا, مجھے تو پھر ہٹا دیا جائے گا. انسان کو اپنی بھی فکر ہے کہ میں ایسا راستہ انتخاب کروں, دیکھ تو لوں کہ کیا ہوتا ہے. ان کی تو بیعت مدینہ میں بہت سارے لوگوں نے نہیں کی, بڑے بڑے اصحاب نے نہیں کی, ان کی حکومت پتہ نہیں چل بھی پائے گی, نہیں بھی چل پائے گی, میرا تو اتنا سابقہ ہے, تو میرا کیا ہوگا. خلاصے یہاں پہ توقف کرتے ہیں. یہاں پر امام علیہ السلام کے ایک صحابی جو ہیں وہ جو مخلص صحابی ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ اے ابو موسیٰ یہ کیا ہو رہا ہے, اور تم کس قسم کی بات کرتے ہو, تم والی ہو امام علیہ السلام کی, ان کی طرف سے جو ہے تم کو, اور تم ان کی اس طرح سے جو ہے وہ توقف کرو, یہ کس ایک سرزنش کرتے ہیں. اور جو ہے ایک جسے کہتے ہیں حالت جو تھی وہاں پہ مسجد میں, اور اس کو چینج کرتے ہیں اور اپنے سخنانی کے ذریعے سے, اپنی اسپیچ کے ذریعے سے اپنی, اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ جو نمائندگی کر رہا ہے علی علیہ السلام کے ہاتھ کی, اور یہ میرا دوسرا ہاتھ, اور اس پہ جو ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو جو ہے وہ اسے بیعت کر لیتے ہیں. اور پھر سارے لوگ جو ہیں ان کی تقلید کرتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے سمبل کے طور پر, نمونے کے طور پر کہ ہم امام علی علیہ السلام کی بیعت کرتے ہیں, تو بیعت کر لیتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ کوفہ کے اندر بیعت ہو جاتی ہے. لیکن ابو موسیٰ اشعری کا کیا حال, کیا سٹینس ہے, کیا موقف آپ کے سامنے؟ یہ ابو موسیٰ اس قسم کی شخصیت ہے. جب معاملہ آگے بڑھتا ہے اور اب جو ہے وہ معاویہ کی طرف سے اور امیر شام کی طرف سے کیا ہوتا ہے, کہا جاتا ہے کہ ہاں قاتل عثمان کو ہمارے حوالے کیا جائے. یہاں پہ بالآخر جو ہے وہ بہت بڑا خلیفہ خلافت کا جو ہے ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے عالم اسلام کو, یہاں پہ جو ہے یہ قصاص ہونا چاہیے. اور امام علیہ السلام سے مطالبہ کیا جاتا ہے, اور بہت ہی اچھے انداز سے, خوبصورت انداز سے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی امیری اور مثلا جسے کہتے ہیں کہ امارت اور خلافت کا کوئی شوق نہیں ہے, میں فقط یہ چاہ رہا ہوں کہ قصاص سے خون خلیفہ سوم لے لیا جائے, اور پھر جو ہے شورا تشکیل پائے, اور شورا جس کو بھی جو ہے وہ اپنا خلیفہ بنانا چاہے مسلمین کا وہ بنا لیں. میں یعنی اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے پیش کرتا ہے کہ میں کوئی خلافت کا خواہاں نہیں ہوں, میں صرف خون عثمان کے قصاص کا جو ہے طلب کر رہا ہوں. اور کہا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام سے خوب اس موقع پر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے, پھر جنگ جمل رونما ہوتی ہے. جنگ جمل کے اندر مختلف جگہوں سے امام علیہ السلام ظاہری بات ہے جنگ پہ جا رہے ہیں, یہاں پہ جو ہے ایک لشکر کو ترتیب دیا جاتا ہے کوفہ کے اندر. اب کون جو ہے وہ ترتیب جنگ کی طرف کون بھیجے گا؟ جو والی کوفہ ہوگا. لیکن والی کوفہ کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری ہے. اب ابو موسیٰ اشعری کی حالت آپ دیکھ چکے ہیں, یہ
حتیٰ لوگوں کو جنگ پہ جانے کی طرف بھی نہیں کہتے بلکہ فتویٰ دیتے ہیں. اب ابو موسیٰ اشعری اس زمانے کا فقیہ بھی ہے. کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جو راہ آخرت کو انتخاب کرنا چاہتا ہے گھر میں بیٹھ جائے, اور جو راہ دنیا کو انتخاب کرنا چاہتا ہے وہ جنگ کی طرف چلا جائے. یہ فتویٰ دے دیتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی اس وقت جو ہے میرے نزدیک جنگ پہ جانا دنیاوی راستے کا انتخاب کرنا ہے. اگر چاہتے ہو کہ آخرت اپنی سوارو تو اس وقت گھر کے اندر بیٹھ جاؤ. یہاں پر جو ہے جب یہ خبر آتی ہے کہ اس طرح سے کوفہ کے اندر, کوفہ جو جنگجوؤں کا شہر ہے, ہزاروں جنگجو یہاں پہ موجود ہیں. اس شہر سے کتنے ہزار جنگجو امام علیہ السلام کی حمایت میں آنے چاہیے تھے؟ آدھے سے بھی کم افراد, کیونکہ ایک بہت بڑی, جب اتنا بڑا آپ کا جو اس زمانے شہر کا جو گورنر ہے, والی ہے, اور وہ بھی اس قسم کا والی کہ جو سالہ سال سے اس شہر کے اوپر والی ہے اور اس کا اثر و رسوخ ہے بلاخر کوفہ کے اندر, جب وہ یہ فتویٰ دے دیتا ہے تو بعد میں حتیٰ امام علی علیہ السلام کی طرف سے کوشش بھی کی جاتی ہے کہ کوفہ سے بھی جو ہے وہ افراد آئیں اس جنگ کے اندر. کم تعداد میں لوگ آتے ہیں, ایسا نہیں کہ شرکت نہیں کرتے, لیکن وہ جو اثر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پاتا. لیکن بالآخر جنگ جمل کے اندر چونکہ مخالفین اتنے زیادہ تعداد میں نہیں تھے, امام علیہ السلام کی حمایتی بھی اس زمانے میں زیادہ تھے, لوگوں کے اندر یہ مرض جس طرح سے کل بیان ہوا اتنا زیادہ سرایت نہیں کیا گیا تھا, امام علیہ السلام کو آسانی سے فتح ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو مرض تھا, دیکھیں یہ آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے, اور خاص طور پہ کوفہ کے اندر یہ حالت ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پر آ کے جب ابو موسیٰ اشعری حمایت نہیں کرتا علناً, بلکہ مخالفت کا فتویٰ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ راہ دنیا یہ ہے کہ اگر تم جنگ میں جانا چاہو تو راہ دنیا ہے, یہاں پر امام علی علیہ السلام اس کو عزل کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کبھی بھی جو ہے وہ والی نہیں بن پاتا. اب یہاں پہ ابو موسیٰ اشعری عزل ہو جاتا ہے, لیکن کوفے کی ایک شخصیت ہے, اس کا ایک اثر و رسوخ ہے. اس کے بعد یہاں پر آ کے جب جنگ صفین کا مرحلہ آنا شروع ہوتا ہے, اب یہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جنگ ایک فتنہ تو ہو چکا, اس سے پہلے کہتا ہے جنگ جمل. جنگ جمل کیا؟ تو اس کو کہا فتنہ ہے. فتنہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ایک طرف علی ہیں جو صحابی رسول ہیں, ایک طرف ام المومنین ہیں, ایک طرف طلحہ و زبیر ہیں, یہ سارے یہ بھی اصحاب ہیں, وہ بھی اصحاب صحابیوں میں سے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے, خوب یہ فتنہ گزر گیا. اب جب صفین کا مرحلہ آتا ہے کہتے ہیں اب یہ ایک نیا فتنہ ہو رہا ہے, اب ایک نئے فتنہ ہو رہا ہے. ایک فتنے سے ہم گزر چکے ہیں, ایک دوسرا فتنہ. یہاں پر کہتے ہیں کہ اب ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں, اب نہیں معلوم کہ کیا جو ہے وہ اوتھینٹسٹی, بالآخر ایک حدیث کو نقل کیا جاتا ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ کیا حدیث نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ دو گروپس بنے اور وہاں پہ فتنہ ہوا. جب فتنہ ہوا یہ جو ہے وہ آپس میں لوگ لڑتے رہے, یہاں تک کہ بات یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں جو ہے وہ کیا کریں گے؟ حکم بنائیں گے. حکم بنائیں گے, حکم یعنی جو فیصلہ کرے گا. دونوں گروپس کی طرف سے ایک ایک حکم بنے گا اور دونوں حکم کریں گے, لیکن ایسا حکم کریں گے کہ جو دونوں اطراف, جو دونوں پارٹیز ہیں, ان میں سے کوئی بھی اس کو حکم کو پسند نہیں کرے گا. یعنی میں جو فرض کریں دو پارٹیز بنیں گی اے اور بی, اب اے پارٹی کا جو ایک حکم ہے اور بی کا بھی حکم ہے فیصلہ کرنے والا. جو اے پارٹی کا جو حکم ہوگا وہ ایسا فیصلہ کرے گا کہ نہ اے والے جو ہے اس کو مانیں گے, کہیں گے یہ کیا فیصلہ کیا ہے, نہ بی والے مانیں گے. اسی طرح سے بی والا بھی اسی طرح سے فیصلہ کرے گا کہ نہ اے والے مانیں گے نہ بی والے مانیں گے. کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر اس طرح سے ہوا اور انہوں نے اس طرح. اب یہ بات اس نے کیا کہ ایک نئی تھیوری جو ہے وہ یہاں پہ پیش کرتا ہے. اچھا, یہ تھیوری اس نے کب پیش کی؟ جنگ صفین شروع ہونے سے پہلے. ابھی جنگ صفین نہیں ہوئی ہے, جنگ صفین کی آغاز ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہم کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے, معاویہ کو عزل کر دیا گیا, اور یہاں پہ جو امام علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ جنگ ہوگی. اور یہاں پر اس جنگ سے پہلے ہی یہ تھیوری کے طور پر جو ہے وہ یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے, اور کہا کہ ہم جو ہے وہ کیا ہیں, ہم اچھا کوفہ, اس کے پیچھے جو پس منظر چل رہا ہے کہ ایک طرف مدینہ ہے, ایک طرف مدینہ کے, ایک طرف شام ہے. یہ دونوں مثلاً جو لوگ لڑیں آپس میں, یہ دونوں لڑیں گے, کمزور ہو جائیں گے, نوبت کس کی آئے گی؟ تیسرا کون سا مرکز رہ جائے گا جو بڑا مرکز ہوگا عالم اسلام کے اندر؟ نہ مدینہ رہے نہ شام رہے, ظاہری بات ہے خود بخود کوفہ. اب یہ کوفہ فقط یہ کوفہ وہ شہر نہیں کہ جو آج آپ جاتے ہیں زیارتوں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا کوفہ ایک شہر کے نام سے نہیں. اس زمانے کا کوفہ مدائن سے لے کے موصل تک ایک بہت بڑا ایریا جو ہے, مثلا آپ کہہ لیں عراق, یہ کوئی چھوٹا شہر نہیں تھا, صرف ایک شہر نہیں تھا, ایک بہت بڑا ایریا تھا. تو کہا ذہن میں کیا ہے, پس منظر میں کیا چل رہا ہے کہ دونوں جب کمزور پڑ جائیں گے, علی بھی کمزور پڑ جائیں گے, معاویہ بھی کمزور پڑ جائیں گے, تو تیسرا جو مرکز جو سامنے آئے گا وہ
یہ آئے گا. بس اپنے آپ کو کیا کرو، نیوٹرل رکھ لو، نہ اس طرف جاؤ نہ اس طرف جاؤ، تاکہ کل کوئی جب یہ لوگ کمزور پڑیں گے خود بخود خود کہا اس نے آ کے مسجد میں کہ اس طرح سے یعنی ہمارا موقف ہونا چاہیے کہ کل کو ہم کیا ہوں، آراب کے پناہ گاہ بن جائیں، عربوں کے پناہ گاہ ہم لوگ ہوں، یعنی ہم لوگ ایک تیسری قوت کے. اب یہاں پہ جو ہے مختلف جو ہے وہ اب چیزیں ہیں. ممکن ہے کہا جائے کہ شاید ذہن میں خلافت کا مسئلہ تھا، شاید خود کو جو ہے آئندہ کے لیے خلیفہ جو ہے بنانا چاہ رہے تھے. ان کے داماد کون ہیں؟ داماد عبداللہ ابن عمر. یہاں سے بھی چیزیں جو ہے کچھ ہمارے ذہنوں میں آ سکتی ہیں کہ یا تو داماد کو خلافت تک لے جانا چاہ رہے تھے یا خود خلیفہ بننا چاہ رہے تھے. یہ اس طرح بلاخر اس ساری چیزیں کہ اس جنگ کے اندر کل کو کیا ہے، یہ خود ان کے جملات ہیں کہ کل کو ہم کیا ہوں، آراب کی پناہ گاہ ہوں. جب دونوں کمزور پڑ جائیں گے تو ہم تیسری قوت بن کے سامنے ہیں. یہ تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ پہلے سے نظریہ، اس نظریے کو جو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس دو طرح کے لوگ ہیں نا. ایک وہ ہیں کہ جو قیام کرتے ہیں، اہل قیام ہیں. اس کے مقابلے میں وہ افراد ہیں کہ جو بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قعود. آپ کہتے ہیں نا مثلا جب نماز کے اندر کہ میں خدا کی قوت سے جو ہے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں، بحول اللہ اقوم و اقعد. تو یہ قعود سے نکلا. تو ان کو کیا کیا اہل قعود ہیں، یہ بیٹھنے والے افراد ہیں. کچھ اہل قیام تھے جو دونوں طرف ہیں، اہل قیام دونوں طرف ہیں. امام علی علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے قیام کیا اور معاویہ کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے قیام کیا. بلاخر وہ جو اس کے ماننے والے انہوں نے ان کے ساتھ قیام کیا اور کچھ نے جو ہے اہل حق کے ساتھ قیام کیا. کچھ لوگ ہیں جو بیٹھ جانے والے افراد ہیں کہ جو نہ ادھر نہ ادھر. یہ ہو گئے اہل قعود، بیٹھ گئے، بے طرف ہو گئے. تو یہ جو تیسری جو قوت بن کے ہمارے سامنے آتی ہے ابو موسیٰ اشعری. اب یہاں پہ جنگ صفین شروع ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے 17 مہینے کا عرصہ ہے. 17 مہینے یعنی نہیں کہ 17 مہینے مسلسل شب و روز جنگ ہوتی رہی. مثلا جنگ جب وہ لشکر چلے ہیں اپنی جگہ سے اور جو ہے جب ختم ہوا معاملہ، اس پورے عرصے میں 17 مہینے جو ہے امام علی علیہ السلام کی کل حکومت 4.5 سال کی ہے. اس میں آپ سوچیں اس میں 17 مہینے تو اسی طرح سے نکل گئے. کتنی مظلومیت امام علیہ السلام کی، جنگ کے بعد جنگ کے بعد جنگ. خوب یہ 17 مہینے. اچھا یہاں پہ جو آخر میں کیا ہوتا ہے، نتیجہ کہاں پہ پہنچتا ہے؟ حکمیت پر آتا ہے. امام علی علیہ السلام جنگ صفین کے اندر جنگ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ لیلۃ الحریر کا وقت آتا ہے. لیلۃ الحریر کہ جب وہ آخری جو شدید ترین جسے کہتے ہیں کہ جنگ ہونی تھی، اور اس رات کو جو ہے امام علیہ السلام دن میں جب جنگ کرتے ہیں، اور عام طور پہ اس طرح ہو سکے یا تو جب آپ نے دن میں جنگ کر لی تو راتوں کو لشکر آرام کرتے ہیں، لیکن وہ وقت تھا کہ امام علیہ السلام نے دن میں جنگ کی اور اب لشکر خستہ ہے، تھکا ہوا ہے. امام علیہ السلام وہاں پہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کو اس طرح سے جوش دلاتے ہیں کہ یہ رات میں بھی ہم جنگ لڑیں گے. اس کو لیلۃ الحریر کہا گیا. اور اتنی سخت جنگ ہوتی ہے، وہی جنگ ہے کہ جس کے اینڈ پر جو ہم نے تاریخ میں سنا ہے کہ مالک کیا تھے، نزدیک تھے کہ فتنے کا جو ہے خاتمہ ہو جاتا. کہ یہاں پر جو ہے وہ دوبارہ مسئلہ پیش آتا ہے اور معاویہ جو دیکھتا ہے کہ اب تو مسئلہ خراب ہو گیا، یہاں پہ جو ہے وہ قرآن کو نیزوں پر بلند کر دیا جاتا ہے اور حکمیت کا مسئلہ پیش آتا ہے. حکمیت کی جو تھیوری تھی اور نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ جنگ صفین شروع ہونے سے پہلے، یعنی 17 مہینے پہلے یا مثلا 1.5 سال پہلے کس نے دیا تھا؟ ابو موسیٰ اشعری تو دے چکے تھے. اب آپ دیکھیں اس قسم کی ایک شخصیت جو کوفہ کے اندر اس کا پہلے ہی سے اثر و رسوخ رہا ہے، اور اب جب جا کے مسئلہ یہاں تک پہنچتا ہے، لوگ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری تو پہلے سے ہی بات کر چکے تھے کہ جب فتنہ ہوگا، بنی اسرائیل کے اندر فتنہ ہوا، وہاں پہ 2 گروپس بنے، دونوں نے اپنے لیے حکم بنایا، دونوں حکم نے، یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں تھی کہ ابو موسیٰ اشعری تو پہلے سے بات کر چکے ہیں. اب جب حکم کی بات آتی ہے اور امام علی علیہ السلام کہتے ہیں مالک اشتر کو حکم بنایا جائے میری طرف سے، نہیں مانتے. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کو بنایا جائے، نہیں مانتے. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حکم ہوگا تو ابو موسیٰ اشعری ہوگا. یعنی عجب مظلومیت ہے امام علی علیہ السلام کی. وہ والی جو امام علی علیہ السلام کی بیعت کو قبول کروانے کے لیے تیار نہیں تھا، آج آپ اسی کو امام علی علیہ السلام کا نمائندہ بنا رہے ہیں. کیا کہ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ یا تو یعنی امام علیہ السلام نے کس انداز میں جو ہے حکمیت کو قبول کیا. امام علیہ السلام راضی نہیں تھے، گردن پہ تلوار رکھ دی جاتی ہے امام علیہ السلام کی، تحمیل کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے کہ یا تو آپ قبول کریں گے یا آپ کا جو ہے وہ یا قتل کو قبول کریں یا حکمیت کو قبول کریں. امام علیہ السلام نے اس حالت کے اندر حکمیت کو قبول کیا. حکمیت کو قبول بھی کر لیا کہ اچھا اس کو نمائندہ بنا لو. کہا نہیں، اس کو بھی نہیں بنائیں گے، نمائندہ بھی اپنا بنائیں گے. کہا ابو موسیٰ اشعری جو ہے اس کو نمائندہ بنایا جائے گا. اب ابو موسیٰ اشعری کی شخصیت آپ پہلے جان چکے ہیں کس قسم کی شخصیت ہے، کہ جو پہلے ہی یا تو ممکن ہے خواب دیکھ رہے ہیں خلافت کی یا جو بھی ہے، اور یہ تھیوری جو ہے اہل قعود کی، بیٹھ جانے والوں کی، بے طرفی کی، نیوٹرلٹی کی، یہ تمام چیزیں یہ نظریہ دینے والی جو ہے وہ
ان کو جو نمائندہ بنا دیا جاتا ہے، مذاکرات ہوتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کیا کہتے ہیں، ان کے ذہن میں کیا ہے کہ بنی اسرائیل جب وہ فتنہ ہوگا تو میں ایک ایسا حکم کروں گا، ایک ایسا حکم دوں گا کہ نہ میری پارٹی یعنی نہ علی والے اس کو مانیں گے نہ معاویہ والے اس کو مانیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں حکمیت کے اندر آ کے، جو مذاکرات ہوتے ہیں عمرو بن عاص کے ساتھ، کیا کہتے ہیں دیکھو ہمیں کیا کام کرنا ہے، نہ ہم ایک ایسا خلیفہ بنائیں گے کہ جس کا خون کسی کے ہاتھ جو ہے اس کے ہاتھ رنگین نہیں ہوں گے کسی کے خون سے، یعنی کس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ نہ علی کہ جس کے ہاتھ مثلا جو ہے فرض کرے رنگین ہے اور اتنے لوگوں کا جو ہے، نہ معاویہ، نہ علی ہو نہ معاویہ ہو، ایک ایسی شخصیت کو بنایا جائے جو کسی کے ہاتھ جس کے ہاتھ جو ہے کسی کے خون سے رنگین ہو، اس کو بنائیں گے۔ بس میں علی کو بھی عزل کرتا ہوں اور معاویہ کو بھی عزل کرتا ہوں خلافت سے، یہ مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہے۔ بس اس نے تو اپنا کام کر دیا، لیکن عمرو بن عاص کیا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں علی کو تو عزل کرتا ہوں لیکن معاویہ کو امیر المومنین بناتا ہوں۔ اور یہاں پہ اب یہاں پر آپ کی پارٹی والے نے تو آپ کو عزل کر دیا، لیکن دوسری والی پارٹی نے تو اس کو عزل نہیں کیا، تو خود بخود نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا؟ معاویہ کیا بن گیا؟ امیر المومنین بن گیا، نتیجہ یہ ہوا۔ لیکن خیر اس وقت جو ہے مسئلہ چونکہ صلح کا نہیں تھا جس طرح سے امام حسن علیہ السلام کے دور میں ہوا، وہاں پہ جو ہے وہ بالآخر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ غلط ہے، اور امیر المومنین بالآخر جہاں پہ اس چیز کو نہیں مانتے، اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے، اور جو ہے نہ فقط امام علی علیہ السلام قبول نہیں کرتے، وہی لوگ جو کہ کل گردن پر تلوار رکھ کے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ اس فیصلے کو قبول کریں، حکمیت کو قبول کریں، وہ خود امام علی علیہ السلام کے مخالف ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا، یہ کیا۔ امام علی علیہ السلام چلاتے رہتے ہیں میں نے تو نہیں اس کو جو ہے وہ حکم بنایا تھا، ابو موسیٰ اشعری کو تو تم نے خود انتخاب کیا تھا۔ کتنی مظلومیت امام علیہ السلام کی۔ یہاں پھر وہی لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ اگر آپ حکم نہیں بنائیں گے آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آج امام علی علیہ السلام کی تکفیر اور ان کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ آپ نے جو ہے آپ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، اور جو ہے امام علی علیہ السلام کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ خوارج جو بنتے ہیں یہیں سے وجود میں آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے تھیوری دینے والے کون افراد ہیں؟ اس قسم کے وہ افراد ہیں کہ جو اہل قعود ہیں، جو بے طرف رہنا چاہتے ہیں کہ نہ ادھر رہیں نہ ادھر رہیں، اور اپنے مفادات ان کو حاصل ہوتے رہیں، دنیاوی مفادات کی خاطر اس قسم کا کام ہو۔ اور کتنا بڑا نقصان عالم اسلام کو کہ 30,000 کا لشکر، جس طرح سے کل بھی بیان ہوا، وہ افراد جو کل تک گنے چنے افراد تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی اور بے طرف سے، آج صفین کے بعد 30,000 کا لشکر الگ ہو جاتا ہے امام علی علیہ السلام سے۔ کس وجہ سے؟ بعض اہل قعود کی، بعض وہ افراد جو کہ بے طرف رہنا چاہتے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، ان کے مفادات کی خاطر عالم اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، جس کا آج بھی ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے بھگت رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ افراد جو کہ امام علیہ السلام کو ترک کرنے والے افراد ہیں، ساتھ چھوڑ دیں۔ فقط وہ نہیں ہے کہ جو علناً آتے ہیں اور امام علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں، وہ نہیں ہیں، بلکہ اس قسم کے افراد جو شاید میجورٹی میں ہوتے ہیں ہر زمانے کے اندر، جن کی وجہ سے وقت کا امام تنہا رہ جاتا ہے، مہجور ہو جاتا ہے، یہ امام علیہ السلام کے زمانے کے اندر۔ اچھا، جنگ صفین جب ختم ہو جاتی ہے، امام علیہ السلام اب شہر کوفہ میں آ جاتے ہیں، معاویہ اپنی طرف چلا جاتا ہے، لیکن اب امام علیہ السلام کی طرف سے بعد میں نہروان اور وہ سب کا واقعہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ان تمام واقعات کے باوجود بھی مسئلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اب جب دیکھا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام کی فوج کے اندر ان کی طرف جو ہیں حالات اتنے خراب ہیں کہ اتنا زیادہ اتنے افراد تو وہاں پہ وہ ہیں کہ جو ان کو مانتے ہی نہیں، مثلا خوارج کا جو ایک بہت بڑا جو واپس آتے ہیں امام علی علیہ السلام صفین سے کوفہ کی طرف، ایک بہت بڑی تعداد میں افراد اصلا کوفہ میں وارد ہی نہیں ہوتے، اور کوفہ سے باہر ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں نہ ہم کوفہ نہیں جائیں گے، نہیں یہ لوگ معاویہ کے ساتھ بھی نہیں ہیں، امام علی علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو الگ کر دیتے ہیں۔ ایسی حالات کے اندر جب معاویہ دیکھتا ہے کہ حالات اس طرح سے ہیں اور امام علی علیہ السلام کمزور پڑ گئے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ اب جا کے کوفہ اور دوسرے بڑے شہر مدائن، یمن، مصر، ان تمام علاقوں پہ جا کے جو ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ اپنی فوج نہیں، باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ گروپس کو بھیجا جائے گا، چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے، جو یہاں پہ جائیں گے اور غارت گری کریں گے، لوٹ مار کریں گے، تاکہ اچھا خاص طور پر ان کو حکم دیا جاتا ہے ان علاقوں میں جا کے لوٹ مار کرنی کہ جو علی کے ماننے والے، مثلا جو گاؤں ہیں اطراف کے، مثلا کوفہ شہر ہے، کوفہ شہر کے اندر نہ جاؤ کیونکہ وہاں پہ ریزسٹنس ہوگی، بلاول ایک اور جنگ نہیں، اطراف میں جو گاؤں ہیں جہاں پہ کم آبادیاں ہیں، خاص طور پہ وہاں پہ جو علی کے ماننے والے ہیں، وہاں جاؤ گے، غارت گری کرو گے اور واپس آ جاؤ گے۔ یعنی شرمناک ترین واقعات جو مثلا آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں پہ جو ہے یہ لوگ جاتے تھے گروپس بن کے، اور پھر وہاں پہ جا کے اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا؟ امام علی علیہ السلام کی اگر آپ کو طرفداری کرنی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے،
یعنی اگر آپ طرفداری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت بڑی قیمت دینی پڑے گی آپ کو. اب ہر آدمی تو قیمت دینے کو تیار نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ لوگ پھر ساتھ دینا بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہر آدمی تو اس لیول کا ایمانی مومن ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اگر میں اس امام کا ساتھ دوں گا تو میرا گھر بھی غارت کیا جائے گا، مجھ پہ حملے بھی ہوں گے، مجھے قتل کر دیا جائے گا، یہ تو اور بھی لوگ آہستہ آہستہ یہ جو امام علیہ السلام کی طرف کے جو افراد ہیں اور کم ہو جاتے ہیں، امام اور مہجور ہو جاتے ہیں اور تنہا ہو جاتے ہیں. اس کو امام علیہ السلام نے کتنی مظلومیت کے ساتھ جو خطبات ہیں نہج البلاغہ کے چند، اس میں اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا. یہ جو گروپس ہیں، مثلا اس میں سے ایک گروپ جو ہے کہ مثلا ضحاک ابن قیس، اس کو بھیجا جاتا ہے کوفے کے اطراف میں. اسی طرح سے اب یہاں پہ جو امام باقاعدہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ ان کے ساتھ مقابلہ کرو. یعنی عجیب نہیں ہے کہ ایک گروپ آتا ہے تمہارے گھروں کو تباہ کرتا ہے، غارت گری کرتا ہے، کیا تم ڈیفینڈ نہیں کرو گے اپنے آپ کو، دفاع نہیں کرو گے؟ اب لیکن لوگوں کے حوصلے کتنے پست ہو چکے ہیں، کتنے پست ہو چکے ہیں کہ اپنا ہی دفاع بھی نہیں کرنا چاہ رہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دفاع کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دوبارہ جنگ. خب جنگ سے تو ہم واپس آ چکے ہیں، جنگ کو تو ہم نے ختم ہی کیا وہ صلح صفائی کی جو بھی حکمیت کے نتیجے میں. اگر ہم دوبارہ سے جنگ کریں گے تو دوبارہ سے وہی مسئلہ شروع ہو جائے گا، ہم لوگ دوبارہ وہیں پہ پلٹ کر آ جائیں گے. ہم تو حکمیت کو قبول کر چکے ہیں، ہم تو اس چیز کے آگے سر جھکا چکے ہیں، بس کہا کہ اس کو ایسی چلنے دو، یہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. یعنی ایک دفعہ آ جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں ایک دلدل ہے، اس کے اندر پھنس چکے ہیں، اب اس سے باہر نہیں نکل پا رہے، اور یہ دلدل میں اندر جو ہے دھستے چلے جاتے ہیں. کیونکہ اگر اس سے باہر کیسے نکلے؟ آخر خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کو قبول کیا ہے، ورنہ امام تو اسی وقت کہہ رہے تھے کہ اس کو میں قبول نہیں کرو اور اس فتنے کو ختم کرو، لیکن خود قبول نہیں کیا. اب کیسے اپنے ہاتھوں دوبارہ سے اس کو پلٹائیں؟ دفاع تک نہیں کرتے اپنا. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نہج البلاغہ کے چند کلمات جو ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے ان حالات کو، جب حملے ہو رہے ہیں کوفہ کی جانب، خطبہ نمبر 25 کے اندر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں ہے نا کہ امام علیہ السلام کا 4.5 سال کا حکومت کا پیریڈ ہے، خلفاء راشدین میں سے مثلا چوتھے خلیفہ ہیں، 4.5 سال حکومت ان کو ملی ہوگی. تو مثلا اس طرح سے جو ہے وہ امام علیہ السلام نے معلوم کتنے ریفارمز کیے ہوں گے، کتنی ان کی یہ ہوگا وہ ہوگا، اور حکومت اور سلطنت کیا تھا آخر میں، کیا تھا امام علیہ جب آغاز ہوا ہے خلافت کا، بہت بڑی خلافت ہے. شام کے علاوہ باقی تمام ایریا جو ہے آپ کے ہاتھ میں، مثلا مصر سے لے کے جو ہے اس زمانے میں جہاں تک جو ہے وہ آپ فتوحات ہو چکی ہیں، سارے آپ کے اختیار میں ہیں. ایک بہت بڑی خلافت ہے. لیکن اواخر کے اندر امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ما ہی الا الکوفہ، علی کے پاس بچا کیا ہے کوفے کے علاوہ؟ یعنی سب کچھ جا چکا ہے علی کے ساتھ، علی کے ہاتھ سے سب کچھ جا چکا ہے. مصر پہلے امام علیہ السلام کے پاس تھا. مصر کا گورنر کس کو بنایا؟ محمد ابن ابی بکر، خلیفہ اول کے فرزند، جس کو امام علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا تھا. بہت پیار کرتے تھے محمد ابن ابی بکر سے. ان کو جو ہے وہ مصر کا جو ہے گورنر بنا کے بھیجا تھا. وہاں پہ جو ہے معاویہ یہ کام کرتا ہے، امیر شام کی طرف سے جو ہے وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے، افراد بھیجے جاتے ہیں، لشکر بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کے خلاف بغاوت کی جائے. محمد ابن ابی بکر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے. امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ کن کو بھیجا جائے؟ مالک اشتر کو جب روانہ کرتے ہیں مصر کی جانب، لیکن راستے میں جو ہے معاویہ سازش کے ذریعے شہید کرا دیتا ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ مصر پہنچتے ہیں اس سے پہلے مالک اشتر شہید ہو جاتے ہیں. محمد ابن ابی بکر کو مصر کے اندر ان کا جسے کہتے ہیں کہ ہٹا دیا جاتا ہے، عزل کر دیا جاتا ہے، جو ہے یورش ہو جاتی ہے، بغاوت ہو جاتی ہے. محمد ابن ابی بکر کو شہید کر دیا جاتا ہے. کس طرح سے شہید کر دیا جاتا ہے؟ انتہائی بے دردی کے ساتھ. ایک الاغ کے گدھے کی خال کے اندر، اس کے جلد کے اندر آپ کو ڈال کے جلا دیا جاتا ہے. یہ محمد ابن بکر کے ساتھ جو امام علیہ السلام، آپ دیکھیں کیا ہے مظلومیت امام علیہ السلام کی. مصر بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. یمن کی طرف جو ہے بصر ابن ارطاد کو بھیجا جاتا ہے. بصر ابن ارطاد، وہاں پہ جو یمن کے جو والی ان کو شکست ہوتی ہے، ان کو یمن بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. نہ یمن رہا نہ مصر رہا. امام علیہ السلام اس کوفے میں اس خطبے میں کیا کہتے ہیں؟ ما ہی الا الکوفہ، علی کے پاس بچا کیا ہے کوفے کے علاوہ؟ کہ میں اقبضھا وابسطھا، میں اسی کو بس کیا کروں اس کوفہ کے ساتھ؟ میں بچا کیا علی کی سلطنت کے اندر، علی کی خلافت کے اندر. دیکھ رہے ہیں کس وجہ سے ہوا؟ وہی اہل قعود، بیٹھ جانے والے. ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں کہ کل کو جو ہے وہ حالات کس طرف ہوں گے. ابھی صبر کرو، ابھی ساتھ نہ دو.
یہ ذاتی مفادات، یہ دنیاوی مفادات، ان کی خاطر نہیں دیتے ساتھ، جانتے بھی ہیں افضلیت کس کی، جانتے بھی حق پر کون ہے، لیکن بے طرفی، ان جھگڑوں میں نہ پڑا جائے. اور یہ مرض اتنا پھیلتا ہے کہ نہ فقط یہ کہ امام علی علیہ السلام کی حمایت نہیں کرتے، ان کی مدد نہیں کرتے، بلکہ خود ان کی گھروں پر حملہ ہوتا ہے تو اب اس کو ڈیفائنڈ بھی نہیں کر پا رہے. آپ دیکھیں، اب جب انسان جب ذلت میں آتا ہے، پستی میں آتا ہے، تو پھر یہاں تک نوبت پہنچتی ہے. پھر اس طرح سے انسان جو ہے پستی کے اندر گرتا ہے کہ کل تک تم نے حق کا ساتھ نہیں دیا، آج تم اس کا جو ہے وہ اس طرح سے تمہارے ساتھ جو ہوگا کہ تم کو تمہارے گھر میں گھس کے مارا جائے گا. کل تم ساتھ دے دیتے تو عزت کے ساتھ جو ہے زندگی گزارتے. امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ الحیات فی موتکم قاہرین والموت فی حیاتکم مقہورین. ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ تم جس کے اندر ذلت کے ساتھ زندگی، موت اگر آ جائے عزت کے ساتھ، در حقیقت یہی حیات ہے. وَإِلَّا ایسی زندگی گزارو کہ جس کے اندر تمہاری کوئی اہمیت نہ ہو، جس کے اندر تمہاری کوئی عزت نہ ہو، تمہاری جو ہے وہ گھر والوں کی، تمہارے گھر کے اندر گھس کے تمہاری خواتین کی جو ہے وہ آبرو ریزی کی جائے، یہ تم اس کو زندگی کہتے ہو؟ نہیں، یہ موت ہے. لیکن اسی راستے کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے انبئت بسرا قد اطلع الجمن، مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ بسر ابن ارطاط نے یمن پہ جو ہے حملہ کیا ہے. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَظُنُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَيُدَالُونَ مِنْكُمْ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں یعنی خبر دیتے ہیں کہ بسر ابن ارطاط نے حملہ کیا ہے، یمن پہ حملہ کیا ہے، اور کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ ان قریب وہ تم سے تمہارے علاقوں کو چھین لیں گے. سَيُدَالُونَ مِنْكُمْ کیوں؟ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ، کیونکہ وہ لوگ باطل کے اوپر متحد ہیں. دشمن باطل پر ہے لیکن متحد ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے اپنے علاقے، تمہارے اپنی جو سلطنت، تمہاری اپنی جو ہمارے اپنے سرزمین اسلامی ہے، تمہارے اپنے گھروں کو تم سے چھین لیا جائے گا. بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ، تم حق پر ہو لیکن پراکندہ ہو، متحد نہیں ہو. وہی چیز دیکھیں 1400 سال پہلے کے جو حالات تھے، آج بھی وہی حالات. تم متحد نہیں، حق پر ہوتے ہوئے بھی متحد نہیں ہو، تم سے تمہارے گھروں کو، تمہاری زمین کو چھین لیا جائے گا. 70 سال پہلے کیا ہوا اس امت کے اندر؟ فلسطین جو کہ سرزمین اسلامی تھی، اس کو چھین نہیں لیا گیا، چھین لیا گیا. کیا کیا؟ کتنے اطراف ہیں ممالک، مگر بغل میں کیا، برابر میں کیا امریکہ تھا؟ نہیں، برابر میں مصر، اردن و شام اور سارے مگر مسلمان نہیں ہیں. کتنی بڑی بڑی سلطنتیں ہیں. آپ مصر کو دیکھیں، اس کے نقشے پہ اگر آپ دیکھیں تو مصر کا جو ہے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ نقطہ بنے گا اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں. اصلا اسرائیل ہے کیا ان کے مقابلے میں؟ اتنی بڑی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومتیں، کچھ نہیں کیا، ذلت کا راستہ انتخاب کیا. آج ہر ملک پہ جس پہ جو ہے وہ چاہتا ہے حملہ کرتا ہے. آج دیکھیں وہ ملک مثلا شام، کتنے سال تک جو ہے وہ اس کے علاقوں پہ قبضہ کیا گیا، جولان کی پہاڑی پہ قبضہ کر لیا گیا. محافظہ کاری وہی، ابھی نہیں، اچھا ابھی بعد میں دیکھیں گے. اسلحہ جمع کرتے رہے. شام کے پاس کم اسلحہ نہیں تھا، کم میزائل نہیں تھے، کم جہاز نہیں تھے، بہت کچھ تھا. کتنے سال جمع کیا. جب یہ جنگ ہوئی مثلا داعش کے ساتھ اور تمام چیزیں جہاں پہ جو ہے وہ علناً جو ہے مجاہدین کی حمایت کی جاتی رہی، کتنی دفعہ جو ہے وہ شام کی طرف سے کوشش ہوئی کہ اس وقت اتنا اچھا موقع ہے اپنی جو ہے سرزمین کو آزاد کرانے کا. نہیں، ابھی نہیں. اگر ہوگا تو پتہ نہیں ہم لوگ مقابلہ کر پائیں گے نہیں. اسی میں سوچتے رہے. وہ جو میزائل آپ نے جمع کیے تھے، وہ جو آپ نے جہاز جمع کیے تھے، آج کہاں گئے؟ آج انہی کو ایک آپ کا شام کا اس وقت یعنی اپنا ہی آدمی وہاں پہ بٹھا کر کیا کس بے عزتی کے ذلت کے ساتھ جو ہے وہ جہاں پہ چاہتے ہیں ان کے حملہ کرتے ہیں. اور آپ علناً کہہ رہے ہیں کہ ہم جن علاقوں پہ ہم نے قبضہ کیا ان کو واپس کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. تمہارے ہو گئے، ختم ہو گئے. یعنی کتنا آپ نے صبر کیا. وہ جو جہاز خریدے تھے، وہ جو میزائل خریدے تھے، کیا اس کا؟ اے کاش ان کو وہاں پہ برسا دیتے. آخر میں تو یہ اس سے زیادہ برا نہیں ہوتا. برا ہوتا تو اتنا ہی ہوتا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا، لیکن کم از کم عزت تو ہوتی. کس ذلت کے ساتھ اس وقت دیکھیں کتنا بڑا عالم اسلام ہے. فقط ایک مٹھی بھر افراد ہیں مثلا جو ایک قیادت کے اندر، ایک رہبریت کے اندر، کہ جو حق کی آواز جس نے بلند کی ہے، اس کے ساتھ جب جمع ہوتے ہیں تو البتہ قلیل تعداد ہے لیکن آج عزت ہے. آج آپ دیکھیں وہ یمن جو مثلا اسی رہبر کے مثلا فرمان کے تحت آتے ہیں، تو وہ یمنی جو 8 سالہ جنگ کو بھگت چکے ہیں، اس محاصرے کے اندر رہ چکے ہیں، لیکن آج
امریکہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنا بحری بیڑا جو ہے وہاں سے پیچھے لے جائے اور کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ جو ہے دیگے اب ہم کو تم سے جنگ نہیں کرنی. شکست کا اعلان کرتا ہے واقعہ چند ماہ پہلے. یمن سے شکست امریکہ کو ہو سکتی ہے اس کا مطلب, لیکن ہمیں یقین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کاش تم لوگ متحد ہوتے حق کے اوپر. باطل متحد تھا حق اپنے باطل کے اوپر, دیکھو کیا نتیجہ نکلا. تم لوگ حق پر ہوتے ہوئے کتنے متفرق ہو کہ آج ہمارے پاس اس وسیع و عریض سرزمین اسلامی کے نتیجے میں کہ آخر میں آج صرف کوفہ بچا ہے میرے پاس کہ میں اس کا انتظام سنبھالوں. اس کے بعد وتفرقکم وبمعصیتکم امامکم فی الحق, کے تم اپنے امام کی معصیت کرتے رہے گرچہ وہ حق پر تھا تمہارا امام. وطاعتہم امامہم فی الباطل, لیکن وہ لوگ اپنے امام کی, اپنے رہنما کی, اپنے سردار کی اطاعت کرتے رہے گرچہ وہ باطل پر تھا. تم یہی نتیجہ ہوگا, تم نہیں مانو اپنے امام کی بات, نہ مانو امام حق کی بات, نہ مانو. وبادائہم الامانہ الی صاحبہم, انہوں نے اپنی امانت کو یعنی جو بیعت کی تھی انہوں نے معاویہ سے. دیکھیں لشکر شام کے اندر آپ نے سنا کیا کس طرح سے دو گروپ بن گئے, کہ بعض نے کہا کہ ہم بے طرف ہو جاتے ہیں. اصل بے طرف ہونے کا کسی کو خیال بھی نہیں آ سکتا تھا, اصل اس کی گردن سر قلم کر دیا جاتا. تم سوچ کیسے سکتے ہو کہ تم مخالفت کرو گے. شام کی فوج کے اندر سب یونائٹڈ ہیں, جنگ حتیٰ مثلا واضح نشانیاں دے دی گئیں کہ جب یہ جنگ ہوگی ایک زمانہ آئے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درود بھیجیں محمد علیہ واضح نشانی کیا دی گئی تھی کہ جس طرف بھی مثلا یہ عمار یاسر کو جو ہے ایک نمونہ حق بنا کر اور جو ہے بنا کے پیش کیا گیا کہ جب یہ دو گروپس جو ہیں آپس میں لڑیں گے تو جس طرف بھی عمار ہوں گے وہ حقانیت والا گروپ ہوگا اور اس کو جو ہے وہ باغی گروپ جو ہے وہ کیا کرے گا, شہید کر دے گا. اس سے بڑھ کے نشانی کیوں ہو سکتی. عمار یاسر کا قتل ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتے ہیں جنگ صفین کے اندر. تو اب تو یہاں پہ جو ہے وہ کتنا بڑا جو ہے ایک اہم ایک اتنی واضح نشانی اب لوگوں کے سامنے آ جانی چاہیے تھی کہ یہ تو بالکل فٹ ہو گئی یہاں پہ. تو اصل میں کوئی جس کے اندر کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہا کہ پہلے سے ہم کو بتا دیا گیا تھا جو گروپ مارے گا وہ باغی ہوگا, اور ان کو جو ہے امام علیہ السلام کی اس کا مطلب ہے حقانیت پر ہیں, وہ گروپ باطل ہے. کیا ہوا, کتنے لوگ آئے حق پر. دو چار کے ہم جو ہے وہ تاریخ میں آئے کہ کچھ ہدایت یافتہ ہوا اور امام علیہ السلام کی طرف آ جاتا ہے. لشکر شام کے اندر کوئی ڈویژن نہیں ہوتی. یہ بدبختی انہی اہل قوت کی ہے کہ جو اس طرح سے یہ ہر وقت جو ہے وہ شک و شبہ کے اندر آ جاتے ہیں. وہ باطل والے کیوں شک و شبہ میں نہیں آتے, وہ کتنے متحد ہیں. جیسے ہی معاویہ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ایک بہت بڑی نشانی اب آ گئی ہے اور لوگوں کے درمیان جو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب ہے ہم تو باطل پر ہیں, تو فوراً اس کو کیا خاموش کرایا جاتا ہے کہ عمار کو جنگ میں لانے والے کون تھا, وہ تو علی تھا. اس کا مطلب ہے کس نے قتل کیا, علی نے قتل کیا. اور لوگ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ آپ ہی صحیح پر ہیں, اور مسئلہ ختم ہو گیا. یعنی کتنی آسانی کے ساتھ بیوقوف بنا لیا گیا. کہا کہ وہ لوگ باطل پر ہوتے ہوئے اپنے امام کی اطاعت میں اس طرح سے ہیں کہ جو امام نے کہہ دیا اس طرح سے باطل پر ہوتے ہوئے اپنے امام کی اس طرح سے اطاعت کرتے ہیں. اور تم میں حق پر ہوں لیکن میری اطاعت نہیں کرتے, میری معصیت کرتے ہو, اور ان کی امانت کو جو انہوں نے بیعت کی تھی اس طرح سے ادا کرتے ہو. لیکن تم نے کس طرح سے کتنی آسانی کے ساتھ خیانت کی ہے. جو تم نے بیعت کی تھی, بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم جنگ و صلح کے اندر آپ کے ساتھ ہوں گے, خون کے آخری قطرے تک ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, یہ بیعت ہوتی ہے. کتنی آسانی سے تم نے خیانت کر لی. اسی طرح سے تو وقت کافی ہو چکا ہے, ورنہ انشاءاللہ بعد میں آنے والے گفتگو میں امام علیہ السلام نے اور بھی جو ہے ان وجوہات کو جو ہے وہ بعض خطبات کے اندر 25 نمبر خطبے سے لے کے جو 29 خطبے آپ خود بھی جا کے اس کا مطالعہ کریں کہ امام علیہ السلام ان حالات کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ یہ اسی جنگ صفین کے آخر میں ایک شخص ہے, اس کا نام ہے ہرسمہ. اچھا, یہ شخص جو ہے جنگ صفین میں امام علیہ السلام کے ساتھ ہے. جنگ صفین جب ختم ہوتی ہے, آپ نے وہ واقعہ سنا ہے جو پہلی محرم دوسری محرم کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ جب امام علیہ السلام واپس آ رہے ہوتے ہیں جنگ صفین سے کوفہ کی جانب, کربلا کے مقام سے گزرتے ہیں, اور وہ مشہور واقعہ کہ امام علیہ السلام جاتے ہیں وہاں پہ رکتے ہیں اور سرزمین پہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اس خاک کربلا کو اپنی مٹھی میں لیتے ہیں, اس کو سونگتے ہیں اور وہاں پر کچھ جملات بیان کرتے ہیں. ہرسمہ وہ شخص ہے کہ جو جنگ صفین کے اندر آپ کے ساتھ ہے اور اس واقعے کو نقل کرتا ہے, اس روایت کو نقل کرتا ہے کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں یہ وہ خاک ہے
کہ جس سے قوم اٹھے گی کہ جو بغیر حساب و کتاب کے بہشت میں جائے گی. امام علیہ السلام اس وقت یہ بات بیان کرتے ہیں جہاں پہ مختلف جملات ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مقتل ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خاک ہے کہ جس سے ایک ایسی قوم اٹھے گی کہ جو بہشت میں وارد ہوگی بغیر حساب و کتاب کے. ہر سما یہ روایت خود نقل کرتے ہیں. یہ وقت گزر جاتا ہے، کربلا کا موقع آتا ہے. ہر سما کس طرف ہیں؟ کوفہ سے آئے ہیں، لیکن ابن زیاد کی فوج کے اندر ہے. ابن زیاد کی فوج کے اندر جو بھیجا گیا مختلف افراد کو ہر سما بھی شامل ہے. جب صبح عاشور ہوتی ہے، آپ دیکھیں حور ابن یزید ابن ریاحی بھی ایک شخصیت ہے کہ جو ان حالات کے اندر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا، اور ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا اور ہدایت پاتے ہیں اور بالآخر اس طرف آ جاتے ہیں. ہر سما بھی ہے. ہر سما نے خود صفین کے اندر امام علی علیہ السلام سے سنا. آپ دیکھیں جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، خود اس روایت کو نقل کرنے والا تھا. امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یعنی جنگ سے اپنے آپ کو لشکر سے دور کر لیتا ہے، ابن زیاد کے لشکر سے فرار کر جاتا ہے. جو چند لوگ جنہوں نے فرار اختیار کیا، اور یہ خود اس بات پر یہ حجت تمام ہوئی کہ فرار کیا جا سکتا تھا حتی روز عاشور اگر کوئی کرنا چاہتا. پھر یہ شخص فرار کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے. کہتا ہے امام حسین علیہ السلام یا ابا عبداللہ، میں نے ایک روایت سنی ہے آپ کے بابا سے. اچھا کیا روایت سنی ہے؟ میں نے سنا آپ کے بابا کو کہ آپ کے بابا نے کہا تھا اس خاک سے ایک قوم اٹھے گی کہ جو بغیر حساب کتاب کے بہشت میں جائے گی. اچھا ہر سما کہتا ہے کہ یہ جو قوم ہے، یہاں پہ دو ہی قوم ہیں، یا ابن یا یزید کا لشکر ہے یا امام حسین کا لشکر ہے. یزیدی لشکر تو جو معلوم ہے 100% کہ وہ تو جنت میں جانے والا نہیں ہے، بس معلوم ہوا کہ امام حسین ہی کا لشکر ہے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ روایت کو سنا ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں اچھا پھر کیا ارادہ ہے، ہمارا ساتھ دو گے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، آپ نہ ادھر نہ ادھر. کتنا بدبخت ہے. روز عاشور یہاں تک بھی آ گیا. خدا نے اس کو اتنی توفیق بھی دی تھی کہ اس روایت کو یہ روایت نقل کرتا، اس کے ذہن میں روایت رہ جاتی. روز عاشورہ آتا، ابن زیاد کا لشکر بھی چھوڑ دیتا. کتنا سنہری موقع تھا، کتنا سنہری موقع تھا. اپنے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا تھا. کیوں؟ بس جان نہ چلی جائے. میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو امام کی زندگی نہیں بچا سکتا. ہم علیہ السلام کہتے ہیں پھر اتنا دور ہو جا کہ تیرے کانوں میں میری صدائے استغاثہ نہ پڑے. ہر سما اتنا دور ہو جائے. بدبخت کر لیا اپنے آپ کو اس نے. ایسے افراد بھی ہمارے پاس، یہ اہل قعود، یہ بیٹھ جانے والے، یہ قیام نہ کرنے والے، یہ نیوٹرل ہونے والے بے طرف افراد. قاتلان امام حسین علیہ السلام میں نہیں، قاتلان علی میں نہیں ہیں. یہ مصلحتوں کو دیکھنے والے، دنیاوی مصلحتوں کو دیکھنے والے. یہ ہے مظلومیت امام علیہ السلام عزیزان محترم. پورا واقعہ ہمارے سامنے. جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا کے واقعے کے بعد جب کوفہ پہنچتی ہیں تو وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ اہل کوفہ نے گریہ کیا ہے. اب یہ گریہ کرنے والے کون افراد تھے؟ یہ وہ افراد تھے کہ جو قاتلان امام حسین علیہ السلام میں سے تھے. کوفہ میں اس وقت جب یہ وارد ہوا ہے، یہ قافلہ وارد ہوا ہے کوفہ کے اندر، تو ایک گروہ وہ تھا کہ جو خوشیاں منا رہا تھا، جو افتخار کر رہا تھا کہ ہم نے اپنا کارنامہ بتا رہا تھا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے اس صحابی کو مارا، ہم نے اس فرزند رسول کو مارا، ہم نے اس کو قتل کیا، ہم نے اس کے ہاتھ کاٹے. ہر شخص اپنا قصیدہ سنا رہا تھا. ایک وہ گروپ تھا جو خوشیاں منا رہا تھا. ایک گروپ تھا، وہاں پہ گروہ تھا جو کثیر تعداد میں تھا، وہاں پہ گریہ کر رہا تھا. بی بی زینب انہی اہل گریہ سے فرماتی ہیں عزیزان محترم، ان لوگوں سے نہیں کہ جو قاتلان امام حسین تھے، ان کا تو حال معلوم تھا. ان گریہ کرنے والوں سے کہتی ہیں کہ وائے ہو تم پر، تم نے قتل کیا. پہلے قتل کرتے ہو اور پھر گریہ کرتے ہو. اس کا مطلب ہے اے عزیزان محترم، اگر اہل قعود، بیٹھ جانے والے، ساتھ نہ دینے والے، امام کو تنہا چھوڑ دینے والے اگر گریہ کریں گے تو یہ گریہ کسی قسم کا کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کریں گے تو اہل نجات ہو جائیں گے. گریہ اہل قیام کا فائدہ دے گا، نہ کہ اہل قعود کا. امام کا ساتھ چھوڑ دو اور پھر گریہ کرتے رہو.
بی بی زینب کہتی ہیں کہ تم قتل کرتے ہو پھر گریہ کرتے ہو، وائے ہو تم پر. زان محترم یہ ہے، یہ مصیبت ہے امام علیہ السلام کی. عجیب مصائب سے امام علیہ السلام گزرے ہیں. انہی مصیبتوں کے اندر جو پست ترین ایک جسے کہتے ہیں کہ حرکت ہے لشکر اشقیاء کی طرف سے، آج اس کا ذکر کرنا ہے. ایک وہ ذات، عظیم ذات جو ہے بہت چھوٹی، لیکن خدا کی بارگاہ میں بہت منزلت ہے اس کی، جس کو باب الحوائج بنا دیا گیا. جو باب الحوائج ہے کہ اگر اس در سے آؤ گے تو تمہاری حوائج، تمہاری حاجات پوری ہوں گی. ایک 6 ماہ کا بچہ، ایک طفل شیرخوار. امام علیہ السلام جب تنہا رہ جاتے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہا، صدائے استغاثہ بلند کرتے ہیں. صدائے استغاثہ بھی امام علیہ السلام کے کرم کی وجہ سے ہے. چاہتے ہیں کہ لوگ ہدایت پا جائیں، لوگ ہدایت پا جائیں. حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی مدافع حرم اہل بیت ہے، مدافع حرم رسول اللہ ہے؟ صدائے استغاثہ بلند، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. امام علیہ السلام آخری خدا حافظی کے لیے خیام کی طرف آتے ہیں. چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے ایک بار اپنی بیویوں سے مل لیں. جب خیموں کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بچہ علی اصغر، اس کو بھی لے آؤ، میں اس سے بھی خدا حافظی کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، ان خیموں کے اندر جوان ہیں، بزرگ ہیں، پیر و مر سب، لیکن یہ چھوٹا بچہ، اس نے کیسے کربلا کی اس 3 دن کی پیاس کو برداشت کیا ہو؟ کیسے اس گرمی کو برداشت کیا ہوگا؟ آپ لوگوں میں سے جو لوگ کربلا مشرف ہوئے ہیں، خاص طور پہ گرمیوں کے زمانے کے اندر، جب راستے کے اندر سبیلیں لگائی جاتی ہیں، قدم قدم پر انسان ہر سبیل پر رکتا ہے اور پانی پیتا ہے. یہ چھوٹا بچہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس نے کیسے 3 دن کو برداشت کیا ہوگا؟ کہا، تاریخ میں لکھا کہ اب اس بچے کے اندر اتنی بھی جان نہیں تھی کہ حرکت کر پاتا، اتنی بھی جان نہیں تھی کہ گریہ کر پاتا. اس کے آنسو خشک ہو چکے ہیں، اب جیسے بے جان پڑا ہوا ہے، کوئی حرکت نہیں ہے اس بچے کے اندر. امام علیہ السلام آتے ہیں. امام علیہ السلام جب دیکھتے ہیں خداحافظی کرنا چاہتے ہیں، دل میں آتا ہے کہ شاید اس بچے کو اگر میں لے جاؤں، شاید 2 گھونٹ پانی کے مل جائیں. بالآخر باپ کا دل ہے، اس چھوٹے بچے کو دیکھ کے کیا گزری ہوگی دل پہ. امام علیہ السلام اس چھوٹے سے بچے کو، اس شیرخوار کو اپنی ابا کے دامن میں لاتے ہیں تاکہ سورج کی کرنیں، سورج کی تپش اس کو اذیت نہ دیں. آتے ہیں میدان جنگ میں، اس کو بلند کرتے ہیں. لشکر اشقیاء جب دور سے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام قرآن کو لے کر آئے ہیں، یہاں پہ شاید تسلیم ہونا چاہتے ہیں، شاید بیعت کرنا چاہتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ ابا کا دامن ہٹتا ہے تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے امام علیہ السلام کے ہاتھوں کے اوپر. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر رحم کرو. کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے یتلذا عطشا، یتلذا کا لفظ عربی زبان میں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ایک مچھلی پانی سے باہر آ جائے، اور مچھلی پانی سے باہر آ کے جب تڑپنے لگتی ہے، اتنا تڑپتی ہے کہ یہاں تک کہ تڑپ بھی نہیں سکتی، پھر آخر میں اپنا صرف منہ کھول دیتی ہے، اب یہ تڑپ نہیں سکتی. امام علیہ السلام اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے یہ بچہ یتلذا عطشا، یہ عطش سے اس طرح سے ہو گیا ہے کہ اس کے اندر کوئی جان باقی نہیں رہی. یہاں پہ لشکر اشقیاء کے اندر ایک مرتبہ کوہرام مچنا شروع ہوتا ہے. عمر سعد حرملا کو کہتا ہے کہ کیوں منتظر ہے، امام کا کلام قطع کر دے. حرملا ایک تیر چلاتا ہے، ایک ایسا تیر چلاتا ہے کہ جو من الاذن الى الاذن، ایک کان سے دوسری کان کی جانب. علی اصغر امام علیہ السلام کے ہاتھوں. امام علیہ السلام اس سے پہلے تک جب یہ کلام کر رہے تھے علی اصغر کا جسم ساکت تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ نہیں معلوم علی اصغر کے جسم میں حرکت کیسی ہو گئی، اب یہ ہاتھ پیر چلانا کیوں شروع ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ علی اصغر کے جسم سے خون بہ رہا ہے، اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، آسمان کی جانب پھینک دیتے ہیں. علی اصغر کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین کربلا پر نہیں آتا. اب یہ واپس آتے ہیں، امام علیہ السلام
السلام یہ تیر چلا ہے نہ فقط علی اصغر کی گردن پر چلا ہے بلکہ امام علیہ السلام کی کرب مبارک پر چلا ہے. کس حالت میں کربلا کے میدان میں کس حالت میں امام علیہ السلام نے اس مصیبت کو برداشت کیا ہوگا. یہاں پر امام علیہ السلام کے لیے کہیں پر بھی نہیں آیا کہ امام علیہ السلام کو تسلی دی گئی. لیکن جب علی اصغر شہید ہوتے ہیں ایک ہاتف غیبی آتی ہے, ایک آواز آتی ہے, حسین صبر کرنا, ہم نے جنت کے اندر علی اصغر کے لیے دایا مقرر کی ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے خدا اگر تیرے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو حسین کے لیے آسان ہے, حسین کے لیے آسان ہے. امام علیہ السلام اس پہ بھی صبر کرتے ہیں. اب واپس آنا چاہتے ہیں لیکن جب واپس آنا چاہتے ہیں نہیں معلوم کس طرح سے واپس جائے. جب خیال آیا ہوگا کہ نہیں معلوم اگر میں آگے بڑھا اور خیمے کے دروازے پر ایک ماں ہوگی جو منتظر ہوگی کہ میرے بچے کو سیراب کر کے لایا جائے گا تو میں کس طرح سے اس کو منہ دکھاؤں گا. امام علیہ السلام آگے بڑھنا چاہتے ہوں گے, پیچھے ہٹ جاتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہوں گے, پیچھے ہٹ جاتے ہوں گے, یہاں تک کہ آگے نہیں بڑھ پاتے, خیمے کی طرف نہیں جا پاتے. خیمے کی پشت پر آتے ہیں, ایک ننھی سی قبر اپنی تلوار سے کھودتے ہیں. اس علی اصغر کو کہ جس کو سورج کی تپش سے بچانا چاہتے تھے اس کو اسی کربلا کی گرم ریتی کے اوپر بغیر پانی کے کہ جو زمین کو ٹھنڈا کر سکے دفن کر دیتے ہیں. ہاں لیکن کچھ دن بعد, کچھ موقع کے بعد امام علیہ السلام, امام سجاد علیہ السلام آئے ہوں گے اور اس امانت کو کہ جو آپ نے امام علیہ السلام نے زمین کربلا کے سپرد کیا تھا, امام علیہ السلام آئے ہوں گے اور اس بچے کو, اس ننھے علی اصغر کو امام علیہ السلام کے سینے پہ منتقل کر دیا ہوگا. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا ہمیں حقیقی معنوں میں ہمراہان امام علیہ السلام میں سے قرار دے. ہمیں اتنی معرفت عطا فرما کہ ہم ہر لمحہ اپنے امام علیہ السلام کا ساتھ دے سکیں. اے خدا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے سمجھنے, اس کو بہترین طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا اس زمانے کے اندر جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے ہمیں اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ظالموں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اہل فلسطین, اہل غزہ و خاص طور پر دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ان کی حمایت فرما. اسرائیل اور امریکہ اور شیطان بزرگ کو نیست و نابود فرما. رہبر معظم انقلاب رایت اللہ سیستانی اور باقی مراجع نظام کی حفاظت فرما. انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے ظہور تک باقی فرما. اے خدا ہمیں امام علیہ السلام کے اصحاب انصار میں شامل فرما اور ان کے ظہور میں تاجل فرما. ماتم حسین.